بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دکھاتا ہے جسے دیکھ کر نہ صرف انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس ایک نوجوان اس قدر زار و قطار سے رو رہا تھا کہ وہ کئی دفعہ بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ وہ نوجوان اللہ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ، تو نے اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بے شک میرا گناہ بہت بڑا ہے، مگر تیری رحمت کے آگے اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہے، مگر مجھ سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں۔ پاس بیٹھا ایک آدمی اس نوجوان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے بڑا تجسس ہوا کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ 30 لاکھ حاجیوں میں سے خود کو سب سے زیادہ برا خیال کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ آدمی اس نوجوان کے پاس گیا، کہنے لگا، آپ نے جو بھی اللہ سے گفتگو کی میں نے سن لی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی آپ اللہ سے اس قدر زار و قطار رو کر معافی مانگ رہے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے دفتر میں کام کرنے والا ایک بزرگ مجھ سے حج کروانے کی فرمائش کرتا۔ اس بات پر میں اسے بہت تنگ تھا، میں ہمیشہ اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا۔ ایک دفعہ میں نے اسے کھری کھری سنا دی کہ بیت اللہ جانا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ میری اس بات سے اس کا دل دکھا، مگر اس نے زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کیا۔ میں ہر سال اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دفعہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ گیا تو میں نے وہاں اس بزرگ کو دیکھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے بتایا، میرے پاس ایک پلاٹ تھا جو کسی آدمی نے 10 سال کے لیے کرائے پر حاصل کیا۔ اب انہی پیسوں سے میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اسے طنز کیا، حج کی قبولیت کی سند بھی ملی ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا، کون سی سند؟ وہ کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ پھر میں نے اسے مذاق میں کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ سے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کا حج قبول ہو گیا، اسی سند سے عذاب قبر سے نجات ہوتی ہے۔ میری یہ باتیں سن کر وہ روتا ہوا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا۔ ایک دن پھر میری اس کی ملاقات خانہ کعبہ کے سین میں ہوئی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ سے ایک چٹھی نکالی جس پر عذاب قبر اور حشر سے نجات لکھا تھا۔ یہ چٹھی دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا پرسکون ہونے پر میں نے اس سے پوچھا، آپ کو یہ دولت کس طرح میسر ہوئی؟ تب اس نے بتایا، میں مدینے سے بیت اللہ آیا، یہاں آ کر زار و قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اللہ سے کہا، اے دو جہانوں کو پالنے والے، کیا غریب گناہ گار کا حج قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ مجھے قسم ہے تیرے جاہو جلال کی، جب تک مجھے چٹھی نہ ملی میں کعبے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ دوسرے دن میں ہر میں سویا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے سر کے نزدیک ایک چٹھی پڑی ہے جس پر لکھا تھا، یہ لو عذاب قبر اور حشر سے نجات کی چٹھی۔ یہ نوجوان کہنے لگا، میں اس آدمی کی قسمت پر حیران تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کر کے وہ چٹھی لے لی، اس کے لیے ایک چاندی کا صندوق بنوایا، اس میں یہ چٹھی رکھ دی۔ جب دل کرتا اس کو نکال کر چومتا اور واپس اسی جگہ پر رکھ دیتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن مجھے پتا چلا اس بزرگ کا انتقال ہو گیا جس کی وہ چٹھی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ مجھے وہ چٹھی یاد آئی، میں بے تاب ہو کر گھر گیا۔ جب صندوق کو کھولا تو میں حیران پریشان تھا کیونکہ اس میں چٹھی موجود نہیں تھی۔ مجھ پر حشر کا عالم برپا ہو گیا، میں زار و قطار رونے لگا، حتیٰ کہ میں روتے روتے سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا اس بزرگ کے سر پر تاج رکھا ہے، ہیرے جواہرات کا محل ہے، پورے اس کے آگے پیچھے چہل قدمی کر رہی ہیں۔ میں نے اس بزرگ سے پوچھا، مجھے آپ کی وہ چٹھی نہیں ملی؟ اس بزرگ نے کہا، اسی چٹھی کی بدولت مجھے یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اب یہ نوجوان کہنے لگا، مجھے اپنے گناہ پر انتہائی شرمندگی ہے۔ میں ہر سال حج کے دوران اللہ تعالیٰ سے اس کے گھر آ کر معافیاں مانگتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کسی کا دل دکھا کر اپنی نیکیوں اور آخرت کو تباہ مت کرو۔